السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ شام کی سرزمین پر قائم سیدنایا جیل ایک ایسی جگہ ہے جس کے نام سے ہی خوف اور دہشت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے ظالمانہ جیلوں میں شمار ہونے والی یہ جیل شام کے دارالحکومت دمشق سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جیل اپنی سفاکیت، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں اور قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے لیے بدنام ہے۔ 1980 کی دہائی میں شام کے صدر حافظ الاسد کے دور میں یہ جیل خاص طور پر ان سیاسی قیدیوں کے لیے بنائی گئی جو حکومت کے مخالف تھے۔ اس کا خاص ہدف اخوان المسلمین کے کارکن اور دیگر حکومت مخالف جماعتوں کے افراد تھے۔ سیدنایا جیل کو حکومت کی طرف سے ایک خفیہ مرکز کے طور پر تعمیر کیا گیا تاکہ نہ صرف مخالفین کو قید کیا جا سکے بلکہ ان کو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر مکمل طور پر تباہ کیا جا سکے۔ دوستوں، یہ جیل باہر سے ایک عام عمارت نظر آتی ہے لیکن اس کے اندرونی ساخت انتہائی پیچیدہ اور خفیہ ہے۔ جیل کے اندر تہخانے، خفیہ دروازے اور ایسے خصوصی کمرے بنائے گئے ہیں جن تک رسائی صرف مخصوص افراد کو حاصل ہوتی تھی۔ ایک مرکزی کنٹرول روم بنایا گیا تھا جہاں سے جیل کی ہر حرکت کی نگرانی کی جاتی تھی۔ تہخانوں میں موجود خفیہ دروازے اور دیواریں اس طرح سے بنائی گئی تھیں کہ قیدیوں کو ایک دوسرے سے مکمل طور پر الگ رکھا جا سکے۔ سیدنایا جیل کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر حصہ مخصوص مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ریڈ سیکشن، یہ وہ جگہ تھی جہاں قیدیوں کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ یہاں روزانہ درجنوں قیدیوں کو پھانسی دی جاتی یا انتہائی ظالمانہ طریقے سے مار دیا جاتا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق 2011 سے 2015 کے درمیان تقریباً 13,000 قیدیوں کو اس سیکشن میں پھانسی دی گئی۔ ٹارچر سیکشن، اس حصے میں قیدیوں کو بدترین جسمانی اور ذہنی اذیت دی جاتی تھی۔ لوہے کے ڈنڈے، پائپ اور دیگر اوزاروں کے ذریعے قیدیوں کو مارا جاتا۔ ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دبا کر یا موڑ کر ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی۔ قیدیوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا یہاں تک کہ انہیں اپنا پیشاب پینے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ نمک والے کمرے، یہ ایک اور وحشیانہ حصہ تھا جہاں قیدیوں کو نمک سے بھرے کمروں میں رکھا جاتا تھا۔ ان کمروں میں مردہ لاشوں کو رکھا جاتا جو یا تو تشدد سے یا بھوک سے ہلاک ہو چکی ہوتی۔ سیدنایا جیل میں خواتین قیدیوں کے ساتھ بھی بے حد ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ قیدی خواتین کو ان کے رشتہ داروں کے سامنے بے عزت کیا جاتا اور جنسی زیادتی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ یہ مظالم قیدیوں کی عزت نفس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ قیدیوں کو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اذیتیں بھی دی جاتی۔ انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عزیزوں یا ساتھی قیدیوں کو قتل کریں یا اپنی موت کو قبول کر لیں۔ یہ ذہنی دباؤ قیدیوں کے اعصاب کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا تھا۔ جب شام کی اپوزیشن نے اس جیل پر قبضہ کیا تو ہزاروں قیدیوں کو آزاد کیا گیا۔ آزاد ہونے والے قیدیوں کی کہانیاں اتنی دردناک تھیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کئی قیدیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حافظ الاسد مر چکے ہیں یا زندہ ہیں، کیونکہ وہ برسوں سے دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکے تھے۔ سیدنایا جیل کے مظالم دنیا کے سامنے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ان جرائم کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے انسانی ذبح خانہ قرار دیا اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ اس جیل میں ہونے والے جنگی جرائم کی تحقیقات کی جائیں۔ سیدنایا جیل کی داستان ظلم و بربریت کی ایک ایسی مثال ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونا انسانیت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ کہانی اس بات کی بھی یاد دہانی کراتی ہے کہ انصاف کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دنیا کے ہر گوشے تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ معلوماتی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔